کے پاس واضح بن عامر وفد کے ساتھ آئے تو انہوں نے آ کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا کہ حضور کہاں ہیں، تو ان کو بتایا گیا کہ آپ مسجد میں تشریف فرما ہے۔ وہ سیدھے آئے اور انہوں نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کو اور ہاتھوں کو بوسہ دیا، یعنی پہلے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور پھر پاؤں کو بوسہ دیا۔ یہ میں امام بخاری کی تاریخ کا حوالہ دے رہا ہوں، حرف واو کے اندر، اور ابن کثیر کا جو جہاں وہ وفود کا ذکر کرتے ہیں۔ امام بخاری نے اس کا ذکر اپنی کتاب ادب المفرد میں بھی کیا ہے، لیکن ہوا یوں ہے کہ اب جو ادب المفرد سعودی عرب سے چھپی ہے اس کے اوپر علامہ البانی نے ایک حاشیہ لکھا اور اس کو صحیح کے نام سے شامل کیا۔ اس کے اندر امام بخاری نے اس روایت کا ذکر کیا تو علامہ البانی کو یہ روایت پسند نہ آئی، انہوں نے صحیح کا نام دے کر کہ یہ روایت درست نہیں ہے۔ امام بخاری کی ادب المفرد سے یہ روایت اور اس دن جیسی جو امام بخاری نے ابواب کے اوپر لکھی تھی کہ ہاتھ اور پاؤں کا بوسہ لینا جائز ہے، تو علامہ البانی نے وہ ساری روایتیں جو ہیں وہ نکال دی۔ تو لیکن ہے یہ ادب المفرد کے اندر بھی، لیکن اب پیسے والے لوگوں نے اپنے پیسے کی قوت سے امام بخاری کی ادب المفرد سے تو نکال دیا، لیکن تاریخ کبیر کے اندر ہے۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ کتابیں جب چھپتی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں تو بسا اوقات ایک کتاب کے اندر پہلے ایڈیشن میں ہوتی ہے اور دوسرے ایڈیشن میں نہیں ہوتی۔ اسی طرح اردو سے جو اردو میں ترجمے کیے جاتے ہیں ان کتابوں کے ان کے اندر سے بھی الفاظ اڑا دیے جاتے ہیں۔ یہ پہلی روایت جو میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہے کہ انہوں نے حضور کے ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دیا۔ علامہ ابن کثیر نے اس کو اسناد جید کہا، اور جو عربی کی تاریخ ابن کثیر ہے اس کے اندر یہ روایت موجود ہے، مگر مولانا محمد جوناگڑھی نے جب اس کا اردو میں ترجمہ کیا تاریخ ابن کثیر کا تو ان کو یہ بات پسند نہ آئی، تو انہوں نے بڑی محنت کر کے باقی کی روایت کا ذکر کر دیا کہ لوگوں نے جب سوال کیے انہوں نے ان کا جواب دیا، عنایت فرمایا، مگر جو حضرت عمر والے الفاظ تھے نا کہ حضرت عمر نے حضور کے پاؤں اور ہاتھوں کو بوسہ دیا، یہ محنت کر کے انہوں نے ان الفاظ کو اڑا دیا اور ان کا اردو میں ترجمہ نہیں کیا۔ اسی طرح علامہ البانی نے امام بخاری کی ادب المفرد سے ان روایات کو اڑا دیا۔ اس کے بعد یہ اگلی جو روایت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی میں بیان کرنے لگا ہوں کہ حضرت یہ اس روایت کو حافظ مزی نے تہذیب الکمال میں ذکر کیا اور فتح الباری میں علامہ ابن حجر اسقلانی نے بیان کیا، سیر اعلام النبلاء میں علامہ ذہبی نے بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ترجمے میں جہاں انہوں نے حضرت عباس کے حالات بیان کیے تو وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس قدر احترام کرتے کہ جب بھی حضرت عباس حضرت علی کے سامنے آتے تو حضرت علی حضرت عباس کا ہاتھ پکڑتے اور ان کے ہاتھ کا بوسہ لیتے۔ اللہ اکبر۔ تو فتح الباری کے اندر کتاب الاستئذان میں ایک پورا باب باندھا اور اس کے اندر بہت سی روایات کو بیان کیا ہے کہ جن کے اندر یہ علامہ ابن حجر اسقلانی نے روایات کو تصحیح بھی کی ہے اور ان کو بیان کیا ہے کہ صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھوں کے بوسہ لیتے۔ انہی روایات میں علامہ اسقلانی نے یہ بیان کیا کہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ شام میں تھے، انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ آپ یہاں پر آئیں اور آپ کے آنے سے ہماری صلح ہوتی ہے عیسائیوں سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی واقعہ ہے جس کے اندر وہ آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو انہوں نے سوار کیا اور خود وہ پیدل چل رہے تھے، اسی روایت کا یہ آخری حصہ ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے ملے تو جو ہی حضرت عمر سے وہ ملے تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کو بوسہ دینا شروع کر دیا۔ حافظ ابن کثیر نے حضرت عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے ترجمے میں، علامہ ابن حجر اسقلانی نے کتاب الاستئذان کے اندر یہ روایت لکھی اور اس کو جید کہا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سوار تھے، وہ تشریف لا رہے تھے، آگے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جنہوں نے قرآن کریم کو جمع کیا اور اکابر صحابہ میں سے ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ حضرت زید نے ان کی رکاب کو پکڑا،
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس کے اوپر وہ سوار تھے سواری کے اوپر. اس کے بعد حضرت عباس کے ہاتھوں کو لیا اور ان کے ہاتھوں کو وہ بوسہ دینے لگے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بزرگوں کے ادب کرنے کا یہی طریقہ بتایا ہے. امام ابو یعلا مسند کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد اور ولی اللہ تابعی حضرت ثابت البنانی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جب حضرت ثابت البنانی حضرت انس بن مالک کو دیکھتے تو وہ ان کے ہاتھ کا بوسہ لیتے. سبحان اللہ. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے کہتے کہ آپ وہ ہاتھ مجھے دیں جن ہاتھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو مس کیا ہے. یہ ساری روایات ادب المفرد میں بھی ہیں، لیکن علامہ البانی نے یہ کہہ کر کے یہ روایت شرک کی طرف لوگوں کو کھینچ کر لے جاتی ہے، ہاتھ کی صفائی سے ان کو نکال دیا اور اس کا نام صحیح کا نام دیا کہ چونکہ میرے نزدیک یہ روایات صحیح نہیں ہے اس لیے میں ان کو امام بخاری سے کتاب سے نکال رہا ہوں. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ امام بخاری تو ان کو لکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر باب باندھ رہے ہیں کہ ہاتھ اور پاؤں کا بوسہ لینا بزرگوں کا، اور یہ صاحب ان کو نکال رہے ہیں. اب آگے چند میں محدثین کے واقعات بیان کرنے سے پہلے یہ میں عرض کروں کہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے امام نووی نے اپنی کتاب المجموع کے اندر یہ کہا ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ فتح الباری میں وہ کتاب الاستئذان کے اندر وہ کہتے ہیں کہ امام نووی نے فرمایا کہ جو آدمی زاہد ہو اور نیک ہو، صاحب علم ہو اور شرف والا ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ جب لوگ ایسے آدمی کو ملیں جو نسبت والا ہو، شرف والا ہو، علم والا ہو، تو اس آدمی کے ہاتھوں کو بوسہ دینا چاہیے اور یہ مستحب ہے. یہ امام نووی بھی کہہ رہے ہیں اور ابن حجر اسقلانی بھی فرما رہے ہیں. اور اسی بات کو تحفۃ الاحوذی کے اندر مبارک پوری نے ذکر کیا ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی نے کتاب الجنائز باب دخول المیت بعد الموت کی شرح میں لکھتے ہیں، وہ اس کا روایت یہ ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کی تشریف لے گئے، وہ امام بخاری کی حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا. اس حدیث کی شرح میں حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں یہ حدیث اور ان جیسی دوسری حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تعظیم کے لیے کسی کو اس کے دنیا کے جانے کے بعد تعظیم کے لیے اور اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے جو دنیا سے شخص چلا گیا ہو اس کا بوسہ لینا جائز ہے. تو یہ اسقلانی کی اور امام نووی کی وضاحت بھی آ گئی. اب اس کے بعد علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ کے اندر محدثین کا ذکر کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ تذکرۃ الحفاظ امام ذہبی کی کتاب ہے، اس میں وہ حفاظ حدیث کا ذکر کرتے ہیں. یہ اہل علم اس بات کو جانتے ہیں. تو جن محدثین کا ذکر تذکرۃ الحفاظ کے اندر ہے، میزان الاعتدال کے اندر ہے، انہی محدثین کا ذکر امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں بھی کیا ہے اور اپنی تاریخ اسلام کے اندر بھی کیا ہے جب ان کی وفاتوں کا ذکر آتا ہے. تو علامہ ذہبی یہ تمام کتب کے اندر یہ واقعات کو بیان کرتے ہیں جو بھی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت فضیل بن ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ترجمے میں ان کی حالات زندگی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، یعنی جب وہ بیان کرتے ہیں تو پہلے یہ لکھتے ہیں کہ ان کے اساتذہ کون ہیں، ان کے شاگرد کون ہیں اور ان کا مقام مرتبہ حدیث کے اندر کیا ہے، انہوں نے کیا کیا حدیث کو روایت کیا ہے. تو جب وہ بیان کرتے ہیں تو سیر اعلام النبلاء میں بھی اور تذکرۃ الحفاظ میں بھی حضرت فضیل بن ایاز کے ترجمہ میں وہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم بن اشت فرماتے ہیں کہ میں نے سفیان بن عیینہ کو دیکھا کہ وہ جب بھی حضرت فضیل بن ایاز کی ملاقات کے لیے آتے تو حضرت فضیل بن ایاز کے ہاتھ کو پکڑتے اور سفیان بن عیینہ ان کا بوسہ لیتے. اب میں نے بگننگ میں یہ کہا تھا کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے یہ پیروں کے مرید، یہ ان کے ہاتھ پاؤں چومنے والے، یہ جو پیروں کے ہاتھوں کو چومتے ہیں یہ جاہل لوگ ہیں، ان کو شریعت اسلامیہ کا علم نہیں ہے، انہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا، انہوں نے حدیث کو نہیں پڑھا، اس لیے یہ شرک کے مرتکب ہوتے ہیں.
یہ اس کے ہے کہ وہ پیروں کے ہاتھوں کو چومتے ہیں